السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، لیٹ نائٹ بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جاتے جاتے کام ڈال دیا اور حیران کر دیا ہے۔ اگر یہ خبر درست ہے کہ جو سامنے آئی ہے تو بہت ہی حیران کن صورتحال ہے۔ دوسرا، مریم نواز صاحبہ کے 4 ووٹ کم ہو گئے ہیں، ان میں بڑی پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اور دوسری طرف جناب پی ٹی آئی نے پنجاب میں اپنا امیدوار اچانک، جو وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا، اچانک تبدیل کر دیا ہے۔ اور جھگڑا ہوا تھا جناب، گزشتہ روز ہی جھگڑا ہوا تھا شیر افضل مروت اور ساتھ جناب بیرسٹر گوہر صاحب۔ جھگڑا تو نہیں کہتے لیکن اختلافات سامنے آئے تھے، لیکن اس کا رات گئے جسے کہتے ہیں دی اینڈ ہو گیا اور ڈراپ سین بھی ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم خبر ہے کہ خبر تو نہیں ہے، تجزیہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ایک موقع ہے کہ اگر وہ چاہیں تو حالات جو بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں ان کو انڈو کر سکتے ہیں اور صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ ان پر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، دوست میرے احباب، کہ ہم واقعی ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کو ایک خاص اور اچھے انداز میں خبریں دے رہے ہیں اور حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ حق اور سچ کی بات کرنا آج کل بہت مشکل ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور کومنٹس بھی کریں۔ جی، سب سے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں جناب، وہ ہے صدر مملکت کی۔ یہ خبر جو ہے صدیق جان صاحب نے بریک کی ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو ان کو سمری بھیجی گئی تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، وہ اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سمری 3 روز پہلے ان کے پاس پہنچی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ 26 سے 28 فروری کے درمیان یہ جناب اجلاس بلا لیں، لیکن 24 فروری ہو گیا جناب آج، اور صرف کل کا دن اس میں درمیان میں باقی ہے، لیکن صدر مملکت نے ابھی تک اجلاس نہیں بلایا۔ ان کا ایک جناب جو بات سامنے آئی ہے، ان کا ویو سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک فورم پورا نہیں ہے، کورم پورا نہیں ہے، ابھی تک جو سیٹیں ہیں وہ ابھی فائنل نہیں ہوئی، اس وجہ سے اجلاس بلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس اجلاس میں آگے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر مملکت اور سینٹ کے چونکہ فیصلے ہونے ہیں، تو پہلے سیٹیں پوری کیے جانا ضروری ہے۔ سیٹیں اس وجہ سے پوری نہیں ہے جناب کہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین اور اقلیتوں کے لیے، وہ باقی تو سب پارٹیوں کو دے دی گئی ہیں، ایم کیو ایم کو بھی، نون لیگ کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، جے یو آئی کو بھی، آئی پی پی کو، سب کو دے دی گئی ہیں، لیکن نہیں دی گئی تو وہ پی ٹی آئی، جسے آپ سنی اتحاد کونسل کہتے ہیں، ان کو ابھی تک وہ نشستیں نہیں دی گئی۔ تو یہ ٹیکنیکلی جب آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، آپ کا جناب ہاؤس بھی پورا نہ ہو، تو آپ الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں؟ ٹیکنیکلی اور قانونی طور پر تو یہ معاملہ درست ہے، لیکن سیاسی حوالے سے یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور ہے کہ آئین بھی کہتا ہے کہ الیکشن ہونے کے 3 ہفتے کے بعد اندر جو ہے اجلاس بلایا جانا ضروری ہے، اور یہ 29 فروری یہ لاسٹ ڈیٹ بن رہی ہے، اور حالانکہ پنجاب میں ہو چکا، باقی صوبوں میں بھی ہو چکا۔ پنجاب میں خاص طور پر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا اجلاس ہوا، باقی تو نہیں ہوا۔ ابھی سندھ میں آج ہونا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ابھی اجلاس بلانا ہے اور وہاں حلف اٹھانا ہے، بلوچستان اسمبلی بھی ابھی لیٹ ہے، پیچھے ہے۔ تو جناب پنجاب میں میں نے کہا تھا، پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا کہ ہاؤس پورا نہیں تھا، اس کے باوجود الیکشن جناب کرا دیے گئے، یعنی ابھی ان کے جو ووٹرز تھے، ووٹرز کا فیصلہ ہوا نہیں، اور آپ آگے کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بڑا خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے جناب۔ کیوں؟ ایسی خطرے کی گھنٹیاں سابقہ دور میں حمزہ شہباز کے ساتھ بھی بج گئی۔ وہ بنتے تھے وزیر اعلیٰ، پھر رک جاتے تھے، پھر 3 مہینے فارغ کر دیے جاتے تھے، پھر وزیر اعلیٰ بنتے تھے، بندے توڑتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، پھر کوئی عدالتی فیصلہ آ جاتا تھا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اب اگرچہ بڑی شدید خواہش ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے، فوری طور پر وہ کہتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، اور وہ بن بھی رہی ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور صدر نے اسی بنیاد پر یہ جناب فیصلہ کیا ہے۔ ویسے صدر صاحب کے متعلق تھا کہ جاتے جاتے کوئی بڑا فیصلہ کریں، تو توقع تو نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ جب مر رہا تھا تو اس کی جناب بیگم نے کہا، اس نے کہا کہ تو نے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا، تب ہم ساری زندگی ایسے گزار دی، اب جاتے جاتے تو کوئی بڑا فیصلہ کر دے۔ تو اس نے کہا اچھا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اس نے مرتے مرتے بیگم کو طلاق دے دی۔ تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اب کوئی فیصلہ کریں گے تو اس طلاق سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔
جو صاحب زر جگ ہنسائی ہے، جب وہ کرنے کا ٹائم تھا اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکے. اور اب بہرحال جو جناب سلطان خان صاحب تھے پنجاب کے اسپیکر، ان کے پاس بھی آپشن تھا. وہ کہتے میرے پاس بھی آپشن تھا کہ میں اجلاس یہ الیکشن نہ کرنے دیتا اور اجلاس کو پوسٹ پون کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جاتے جاتے یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ کوئی شخص آیا تھا اور اجلاس کو ملتوی کر کے چلا گیا. لیکن صدر مملکت کی پوزیشن کچھ اور ہے، وہ سربراہ مملکت ہیں، وہ اسپیکر نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو صدیق جان صاحب کی خبر ہے، ویسے صدیق جان صاحب خاصے باخبر ہیں اور ان کے سورسز تو موجود ہیں، یہ بات تو ماننی پڑے گی. پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں. تو میں بھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کہ کس جھگڑا یہ کہاں تک پہنچتا ہے. اچھا جی، دوسری طرف جناب نون لیگ کے ووٹ 4 کم ہو گئے. کیسے؟ یہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جناب انتخاب ہوا تو قومی پنجاب اسمبلی ملک احمد خان 224 ووٹ لے کر مسلم لیگ نون کے وہ اسپیکر منتخب ہوئے، اور ظہیر چنڈ بھاولپور سے تعلق رکھتے ہیں، اقبال چنڈ صاحب کے صاحبزادے ہیں، 220 ووٹ لیے. یعنی جو اسپیکر لے رہا ہے نون لیگ کا وہ 224 لے رہا ہے، اور جو ڈپٹی اسپیکر لے رہا ہے وہ 220 لے رہا ہے. 4 ووٹ کم ہو گئے. اور دوسری طرف جناب جو اسپیکر کے لیے سنی اتحاد کونسل کے جو رہنما تھے احمد خان بھچڑ، انہوں نے 96 ووٹ لیے تھے، 2 ووٹ مسترد ہو گئے تھے. اور بعد میں معین ریاض قریشی صاحب جن کا تعلق ملتان سے، وہ ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار تھے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، تو ان کے 103 ووٹ ہوئے. گویا 7 ووٹ گین کیے پی ٹی آئی نے اور مسلم لیگ نون نے 4 ووٹ لوز کیے. تو مریم نواز صاحبہ کو فکر پڑ گئی ہے کہ اگر ایسی صورتحال رہی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. ہم تو لوگ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کم، لیکن بہرحال اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جو ایون نون لیگ کے اندر بھی موجود ہیں ان کے بھی کسی وقت ضمیر جاگ سکتے ہیں، اور ان کے اگر ضمیر جاگ گئے تو مریم نواز صاحبہ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار تبدیل کیا ہے. جناب اسلم اقبال صاحب تھے. اسلم اقبال صاحب پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے کر آئے تھے، لیکن ابھی تک وہ لاہور نہیں پہنچ سکے. پیدل بھی چل رہے ہوتے تو آ جاتے، لیکن ایسا ہے کہ پولیس ان کی بو سونگ رہی ہے اس وقت. صورتحال یہ ہے یہاں تک کہ عمران خان کی رہائش گاہوں پر بھی چھاپا مارا گیا ہے، بنی گالا اور زمان پارک میں، کہ شاید کہیں وہ وہاں نہ چھپے ہوں. وجہ یہ ہے کہ بڑی ناراضگی ہے جناب، کیونکہ لاہور میں جو گزند، جو ڈینٹ ڈالا ہے اسلم اقبال نے مسلم لیگ نون کو، وہ شاید کسی اور نے نہیں ڈالا. محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں، لیکن جو وکل ہیں اسلم اقبال صاحب، لہٰذا ان کی خواہش ہے کہ ان کا حلف ہی نہ ہو. حلف نہیں ہوگا تو پروڈکشن آرڈر نہیں ہوگا، اور پروڈکشن آرڈر نہیں ہے تو بس وہ گرفتار ہو گئے تو پھر گرفتار ہو گئے. تو لیکن ان کو لگتا ہے ایسے کہ گرفتار نہیں کیا جانا، ان کو کچھ حساب کتاب رہتے ہیں کسی کے، وہ پورے کر رہے ہیں، اور اس دوران ان کی وفاداری بھی تبدیل کی جا سکتی ہے. یہ ساری صورتحال ہے. تو ایسے میں پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو زیادہ مزید مشکل امتحان میں نہ ڈالا جائے، بلکہ ان کی کنسنٹ سے، مبینہ طور پر ان کی رائے سے رانا آفتاب صاحب کو جناب نیا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ جناب نامزد کیا گیا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ 96 اور 103 یہ ووٹوں کی ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر میں، تو اب وہ کتنے ووٹ لیتے ہیں اس کا فیصلہ پیر والے دن ہوگا جناب. پیر والے دن 11 بجے تک اجلاس یہ ملتوی کر دیا گیا، اور اس میں جناب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. شیر افضل مروت صاحب نے جناب تنقید کی تھی کس پر؟ گوہر علی خان صاحب. ان کا کہنا یہ تھا کہ گوہر علی خان صاحب کو اس وجہ سے چیئرمین شپ کے لیے تبدیل کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے لیے ان کو نامزد کیا گیا تھا، وہ الیکشن میں جیت بھی گئے تھے لیکن وہ قبول نہیں ہوئے، دوبارہ الیکشن کرائے جا رہے ہیں. تو امیدوار تبدیل کر کے سینیٹر علی ظفر کو جناب چیئرمین نامزد کیا ہے امیدوار. تو وہ کہتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کارکردگی نہیں دکھائی، نااہلی دکھائی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نااہلی کا لفظ بہرحال استعمال نہیں کیا، لیکن ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی. حقیقت تو یہ ہے کیونکہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اگریسو اور ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرنے والے ہیں، اور یہ گوہر علی خان صاحب ذرا ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اگریسو آدمی چاہیے جو بالکل فرنٹ پر لیڈ کرتا ہو، بے باک نڈر بے خوف ہو، وہ آ کے جناب یہ لیڈ کر سکتا ہے. تو اب سینیٹر علی ظفر کے بارے میں بھی ہے کہ شاید ان کو بھی تبدیل کیا جائے، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ ذمہ داری شیر افضل مروت صاحب کو بھی دی جا سکتی ہے. لیکن
سینیٹر علی ظفر صاحب ذرا بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن یہاں اگریسو بندے کی ضرورت. دیکھتے ہیں کل تک یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین کون ہوگا. لیکن چونکہ انہوں نے تنقید کی تھی تو ان کو شوکاز نوٹس پارٹی کی طرف جاری ہو گیا، اور آپ کو پتا ہے بڑے سیانے ہیں یہ جناب، مطلب اتنے جذباتی تو ہے لیکن اتنے جذباتی بھی نہیں ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں نا معاملات کو تو فوراً، پہلے بھی ایک مرتبہ انہوں نے ایک اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی اور بعد میں بالکل مکر کر انہوں نے کہا جو چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور میں جناب غلط کہہ رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ جب عدم اعتماد کی بات ہوئی تھی کہ ہم جسٹس عمران خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز کے خلاف عدم اعتماد کر دیا ہے تو وہ بیک سٹیپ ہو گئے تھے. تو اب جناب ایک مرتبہ پھر وہ بیک سٹیپ جو ہی پتا چلا جناب کہ ان کو شوکاز نوٹس، تو وہ بیرسٹر گوہر علی خان کے گھر پہنچ گئے اور ان کو پیار کیا، ان کے جناب مسافہ کیا، ان کو جناب ماشاءاللہ معانقہ کیا اور راضی کر دیا. اور اب کیا شوکاز کہاں گیا؟ تو شوکاز تو اب سے جناب بڑھ گیا، اب تو اس کی ضرورت نہیں، صلح ہو گئی ہے. بہرحال اچھی بات ہے جناب. اچھا جی، آخری بات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بہت ہی اہم بات ہے، اور یہ میری بہت سارے جو آئینی ماہرین ہیں ان سے میری بات بھی ہوئی ہے، اور میں نے خود بھی بہت سوچا ہے کہ معاملات بہت بگڑ گئے. خاص طور پر یہ جو سنی اتحاد کونسل کا یہ جناب تانا دے رہے ہیں لوگوں کو، دیکھو جی تم تو سنی اتحاد کونسل میں ہو، لیکن یہ ساری زندگی نہ صرف آئین کے نام پر تانا رہے گا، پاکستان کی شرافیہ کے نام تانا رہے گا، بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان ان دونوں پارٹیوں کے نام پر بھی یہ دھبا رہے گا کہ دیکھیں انہوں نے کیا حال کیا تھا کہ ایک پارٹی کی جناب پارٹی ختم کر دی تھی. اور آج کل جو مشرقی پاکستانی بنگلہ دیش بننے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اب آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں. اس میں بھی اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بنگلہ دیش کی وہ جو پارٹی ہے وہ نہیں رہی شیخ مجیب کی، ہاں البتہ جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہیں اور اب وہ آزاد تصور ہوں گے. تو یہاں بھی وہی آزمایا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ پاکستان کو کوئی گزند بھی پہنچے، کوئی گرم ہوا بھی لگے، لیکن بہرحال کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی. اور اس کو انڈو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے جناب انڈو کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے اور وہ جو بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا اس کو جناب ریڈریس کیا جائے، یا ویسے ہی اوور آل جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی اور وہ آلریڈی جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس کیس موجود ہے اس میں یہ معاملہ جائے. تو اس میں جناب وہ کہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی موجود ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں مانا تھا کہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتے، یہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ چانس دے دے کہ بے شک اگرچہ یہ سنی اتحاد کونسل میں یہ لوگ جا چکے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک مجبوری کے تحت گئے تھے اور وہ درمیانی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب پی ٹی آئی میں آنے میں کوئی آر نہیں ہے، وہ واپس آ سکتے ہیں. تو اور ان کو 2 یا 3 دن 4 دن کا ٹائم دے دیا جائے، تو اس طریقے سے یہ واپس پی ٹی آئی ایک پوری سیاسی جماعت بن سکتی ہے. کچھ لوگ اسے کچھ عجیب سا خیال دے رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے یہ ہے کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ مصالحت چاہتی ہے اور چاہتی ہے پاکستان آگے جائے تو بہت سارے کام جو بہت زیادہ بکھر گئے ہیں، جس سے صورتحال خراب ہو چکی ہے، ان کو انڈو کرنا پڑے گا. اور ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت رہنے دیا جائے، اس کو نہ نکالا جائے، اس کو نہ ختم کیا جائے. عمران خان کے ساتھ آپ نے کر دیا، وہ نہیں الیکشن لڑے، لیکن جماعت کو قائم رہنے دینا چاہیے. تو یہ جناب اگر سپریم کورٹ میں جائے تو یہ معاملہ حل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جناب آج کی جو لیٹ نائٹ کی اہم خبریں تھی، خاص طور پر صدر مملکت والی کہ انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے، مبینہ طور پر انکار کر دیا ہے. ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا، اس کو 3-4 گھنٹے ہو گئے صدیق جان صاحب کی اس خبر کو، ابھی تک رد عمل نہیں آیا، جواب نہیں آیا، تردید نہیں آئی. تو معاملہ مطلب کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے. تو یہ جناب اب تک کی خبریں تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.